اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان حلیمہ سعدیہ کی گود میں۔ جب بچے دوڑتے ہوئے آئے، امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش ہو گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل سے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، مگر آپ السلام کو معلوم نہیں تھا۔ یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبے کے پاس کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ عبدالمطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکے کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دیا جانا چاہیے،
یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا نہیں یہ رہے ان کے باپ۔ تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ عکاظ کے میلے میں لے آئے۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامتیں نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگوں اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کو ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھیں۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے ہے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر
شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 برس کی ہو چکی تھی جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں۔